بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ یونس پارہ نمبر 11۔ سورہ یونس کا رکوع نمبر 8۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ سورہ یونس رکوع نمبر 8۔ اللہ پاک نے اس رکوع مبارک کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے
جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی قوم کا ذکر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور اے نبی علیہ السلام آپ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دیجئے۔ اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، ان کان کبرا، اگر ناگوار گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے، علیکم تم پر، مقامی میرا قیام و تذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، فاجمعوا، تو تم پختہ کر لو، امرکم، اپنا معاملہ، وشرکاءکم، اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر اپنا معاملہ پختہ کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح مخفی نہ رہے، غمہ مخفی، ثم قضوا الی ولا تنظرون، پھر تم مجھ پر نافذ کر دو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام دعوت اور تبلیغ کافی لمبا عرصہ اپنی قوم کے سامنے دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ آپ نے اعلانیہ یہ فرما دیا کہ تم جو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے فرمایا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کو سنا دیں، یعنی ان کفار مکہ کو جو آپ کی تکذیب اور مخالفت کر رہے ہیں، یہ قصہ سنا دیں، نبأ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ، یعنی انہیں نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ قصہ سنا دیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو غرق کر کے کس طرح تباہ و برباد کر دیا تھا، تاکہ یہ لوگ بھی ڈر جائیں کہ کہیں یہ بھی ان کی طرح عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و ہلاک نہ کر دیے جائیں۔ چنانچہ فرمایا، اذ قال لقومہ، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، یعنی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا قیام اور اللہ کے دلائل اور براہین سے نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے، فعلی اللہ توکلت، تو میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں، یہ بات تمہیں ناگوار گزرے یا نہ گزرے مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے اور نہ میں اس سے رک سکتا ہوں۔ فرمایا، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم جمع کر لو، پختہ کر لو اپنا معاملہ اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر، اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر، ایک کام کا جو میرے بارے میں کرنا چاہو فیصلہ کر لو، اور تم اور تمہارے وہ تمام شریک جمع ہو جائیں اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، خواہ وہ بت ہوں یا کچھ اور، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر وہ فیصلہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، یعنی اپنے کام کو پوشیدہ نہ رکھو بلکہ میرے ساتھ اپنے معاملے کو واضح طور پر بیان کر دو
اور اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو تو میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ولا تنظرون، اور تم مجھے مہلت نہ دو، یعنی مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہ دو۔ الغرض، جس قدر بھی تمہارا بس چلتا ہے تم کر گزرو، مجھے تمہاری کچھ پرواہ نہیں، میں تم سے قطعا نہیں ڈرتا، کیونکہ تم قطعی طور پر راہ راست پر نہیں۔ جیسا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، انی اشہد اللہ واشہدوا، یقیناً میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو بے شک میں ان سے بیزار ہوں، من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم۔ سورہ ہود کے اندر جناب ہود علیہ السلام کا اعلان ہے کہ تم میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے مہلت نہ دو، یقیناً بے شک میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی صاف صاف اعلان کر دیا کہ تم میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، یعنی اگر تم میری دعوت ٹھکرانے پر اصرار کرو تو میرا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی، تمہارے نہ ماننے یا بے رخی کرنے سے میرے ثواب اور مزدوری میں کمی نہیں ہوگی، وہ میرے اللہ کے ذمے ہے جو مجھے کبھی تمہارا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ میری طرف سے تمہیں ایمان لانے کی دعوت بھی تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور مجھے حکم ہے کہ مسلمین حکم ماننے والوں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا اور وہ سب مسلم تھے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم حق سے پھر جاؤ، یا دوسری تفسیر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم میرے خلاف تدبیر کرنے سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں سے ہو جاؤں، من المسلمین، حکم ماننے والوں سے ہو جاؤں۔ تو اس المسلمین کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا اور وہ سب مسلم تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس مقام پر یہ بھی بیان فرما دیا کہ اسلام ہی تمام انبیاء کا دین ہے، اسلام ہی تمام انبیاء کا دین ہے، اول سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین اسلام ہی تھا۔ گو ان کی شریعتیں اور طریقے الگ الگ اور متعدد تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورۃ المائدہ، ہم نے تم میں سے ہر ایک گروہ کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا، شرعۃ ومنہاجا، لیکن اول سے آخر تک تمام انبیاء کرام کا دین اسلام ہی تھا اور وہ سب مسلم تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے کئی نبیوں کا تذکرہ اسی سلسلہ میں، یہاں جناب نوح علیہ السلام کا بیان ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورۃ البقرہ۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے پروردگار نے فرمایا کہ فرما بردار ہو جا تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، مرنا تو مسلمان ہی مرنا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کا بیان سنیے۔ سورہ یوسف کے اندر رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے پروردگار، بے شک تو نے مجھے کچھ حکومت سے بہرہ کیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل فرمانا۔ تو یہاں پر بھی توفنی مسلمہ کہ مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں جناب نوح علیہ السلام کا دین، حضرت ابراہیم کا دین، حضرت یعقوب کا دین، حضرت یوسف علیہ السلام کا دین، تو سب کا دین دین اسلام تھا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تم دل سے فرما بردار ہو۔ جادوگروں نے بھی یہی کہا تھا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ سورۃ الاعراف۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے منہ کھول دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہوں۔ انہوں نے بھی یہی مسلمین کا لفظ بولا تھا۔ اسی طرح جو ملکہ سبا ہے، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ سورۃ النمل۔ میرے پروردگار، بے شک میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی ہوں۔ تو انہوں نے بھی یہی لفظ بولا وَأَسْلَمْتُ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू। सूरतुल माइदा। बेशक हमने तौरात नाज़िल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है, उसी के मुताबिक अम्बिया जो अल्लाह के फर्मा बरदार थे फ़ैसले करते थे। और फरमाया सूरतुल माइदा में ही, व इज़ औहैतु इलल हवारिय्यीन अन आमिनू बी व बिरसूली क़ालू आमन्ना वशहद बिअन्नना मुस्लिमून। और जब मैंने हवारियीन की तरफ हुक्म भेजा कि मुझ पर और मेरे पैगंबरों पर ईमान लाओ, वो कहने लगे कि परवरदिगार हम ईमान लाए और तो शाहिद रहना कि हम फर्मा बरदार हैं। और आखिर में इमामुल अंबिया हबीब खुदा सरदार रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, ख़ातमुर रसूल सय्यदुल बशर आपका प्यारा बयान, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सूरत अल-अनआम। यकीनन मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी बात का हुक्म मिला है और मैं सबसे अव्वल फर्मा बरदार हूँ, यानी इस उम्मत में सबसे पहला फर्मा बरदार मैं हूँ। चुनाचे आपसे मरवी एक हदीस मुबारक है, फरमाया सैयदुल बशर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल अंबियाउ औलादु अल्लातिन व दीनुहुम वाहिद। अंबिया अल्लाती भाई हैं और उनका दीन एक है। दीन एक है यानी तमाम अंबिया किराम का दीन ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक ही की इबादत की जाए। गो हमारी शरीयतें मुख्तलिफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान औलादो अल्लातिन का यही मतलब है, और अल्लाती भाई वो होते हैं जिनकी माएँ मुख्तलिफ़ हों और बाप एक हो। तो ये हदीस मुबारक सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 3442, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2365 और सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 3443 के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि तमाम अंबियाए किराम उनका दीन इस्लाम ही है। जिस तरह कुरान और सुन्नत से इसकी वजाहत हो गई, जनाब नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ़, हज़रत मूसा और इसी तरह दीगर अंबियाए किराम का बयान कुरान मजीद में कि दीन सब का इस्लाम है, इस्लाम है। सुम्मा बअसना मिन बादिही रुसुलन इला कौमिहिम। तो जब दीन जो है सब अंबिया किराम का दीन इस्लाम है, लेकिन उन कुफ़ार ने क्या किया, फ़कज़्ज़बूहु, उन्होंने जुटला दिया, फ़नज्जयनाहु, हमने नजात दी आपको, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, व मम मअहू, और उन लोगों को जो आपके साथ थे, फिल फुल्के कश्ती में, वजअलनाहुम खलाइफा, और हमने बनाया उनको पीछे रहने वाले, जानशीन बना दिया, व अग़रक़नल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने उन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयात को जुटलाया। फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन, फिर आए नबी आप देखिए इन लोगों का कैसा अंजाम हुआ जिन्हें डराया गया था, जिन्हें डराया गया था। तो कुफ़ार को और तकज़ीब करने वालों को तो
اللہ پاک نے غرق کر دیا، اور اس کے بعد دنیا میں وہی بسنے والے رہ گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں نجات دی تھی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم ثانی۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دوسرے رسولوں اور پیغمبروں کا ذکر فرمایا، ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد رسولوں کو ان کی قوم کی طرف۔ قربان جائیں نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر آپ کا پیارا فرمان، بعثت الی الناس عامہ، کہ مجھے ساری کائنات کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ پہلے نبی آتے الی قومہم، اپنی اپنی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، چنانچہ وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، فما کانوا لیؤمنوا، پھر نہیں تھا کہ وہ ایمان لاتے، بما کذبوا بہ من قبل، اس چیز پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، پہلے تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ تھا، چنانچہ نوح علیہ السلام کے بعد جن پیغمبروں کے مبعوث ہونے کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے، ان میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام شامل ہیں۔ پھر ان سارے انبیاء کے بعد ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، ہم نے بھیجا ان کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور حضرت ہارون کو، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، اپنی نشانیاں دے کر، فاستکبروا، تو انہوں نے بہت زیادہ تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آ گیا، قالوا، تو انہوں نے کہا، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ تو کھلا جادو ہے، جادو کہنے لگے۔ قال موسیٰ، فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون للحق، کیا تم حق کو کہتے ہو، لما جاءکم، جب تمہارے پاس آ گیا، السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا اجئتنا، انہوں نے کہا کفار نے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اپنے باپ دادا کے راستے سے تو ہمیں پھیرنا چاہتا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اس سرزمین میں تم دونوں ہی کو بڑائی مل جائے، لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے کر آؤ۔ فلما جاء السحرۃ، تو جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، ان کے لیے جناب موسیٰ نے فرمایا، القوا ما انتم ملقون، پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے پھینکا، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما جئتم بہ السحر، جو کچھ لائے ہو تم یہ تو جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جلدی باطل کر دے گا۔
ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ مفسدین کا کام درست نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دیتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم برا ہی جانے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔